بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو، تمام دوست احباب جتنے بھی اس وقت مجھے لائیو دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے نیک تمنائیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کی فضل سے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ لوگوں کی دعاؤں سے فٹ فاٹ ہوں۔ آج کچھ خبریں تھیں تو میں نے کہا کہ چلو میں آپ لوگوں کے ساتھ لائیو آ کر اس کو شیئر کروں، کیونکہ کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو لائیو شیئر کر کے ہی لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ بعد میں کچھ خبریں پرانی ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ڈائریکٹلی آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کر سکوں۔ کچھ خبریں ہیں، ایک تو عمرے کے حوالے سے ہیں کہ وزارت حج عمرہ کی طرف سے عمرے کے حوالے سے کوئی خبر آئی ہے سعودی گزٹ میں، جو اتھینٹک سورسز ہے۔ اس کے علاوہ سفارت خانے نے کچھ نوکریاں نکلی ہوئی ہیں جو وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو وہاں پر موجود ہے ان کے لیے انہوں نے وہ مختص کی ہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر اس چانس کو اویل کریں۔ اس حوالے سے بھی تھوڑی بہت بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب نے وزٹ ویزوں میں تجدید کر دی ہے، یہ بھی شاید آپ لوگوں کو پتہ ہو، لیکن اگر نہیں پتہ تو آج اس کے حوالے سے بھی بات چیت کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹ فلائٹ، لوگ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ فلائٹ جا رہی ہے، بالکل یہ سچ ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹ جا رہی ہے، لیکن کون کون سے لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں اس پر میں تفصیلاً گفتگو کروں گا۔ اصل میں لائیو آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ اس حوالے سے آپ لوگوں سے بات چیت کی جائے کہ ڈائریکٹ فلائٹ کن لوگوں کے لیے ہیں اور کون کون سے لوگ اس میں جا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ایسی کیٹیگری بھی ہے جس کا لوگوں کو علم نہیں ہے۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کل میرے ساتھ ایک دوست نے رابطہ کیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں تک اس کا یہ پیغام پہنچا دوں۔ پھر میرے اس کے درمیان کون سی کمیونیکیشن ہوئی ہے، کون سی ٹریکشن ہوئی ہے، کیا باتیں ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ حروب اقامہ ایکسپائر ہو آپ کا، یا پھر ترحیل کے ذریعے اگر آپ کو ڈپورٹ کیا جاتا ہے تو کیا آپ دوبارہ واپس آ سکتے ہیں؟ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے، اور میرے خیال سے اگر 100 لوگ ہیں تو 100 میں سے تقریباً 80 لوگوں کا سیم مسئلہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے تھوڑی بہت اپڈیٹ ضرور دے دوں اور آپ لوگ اس سے مستفید ضرور ہو سکیں۔ اسی طرح سعودی عرب کی طرف سے ایک اچھی خبر آئی ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی حکومت نے جب آل اوور کیلکولیشن کی ہے تو انہوں نے کہا کہ پچھلے سال ہماری جو ٹرانزیکشنز تھی، جو لوگ زر مبادلہ بھیجتے تھے اپنے ممالک، وہ بھی تھا، اس کے علاوہ ٹیکس کی مد میں بھی ان کو کچھ پیسے، تو اس حوالے سے بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ شروعات کروں گا سعودی گزٹ کے اس خبر سے کہ کیا سعودی گزٹ نے جو خبر شیئر کی ہے عمرے کے حوالے سے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تیار ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر، وزارت حج نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہم باقاعدہ طور پر تیار ہے کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے، یعنی کووڈ 19 سے پہلے جتنے بھی لوگ ہم بلاتے تھے یہاں پر، اگر وہ دوبارہ بلوائے جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، ہم اس کو اکموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ یہ ایک گرین سگنل ہے، جس طرح میرے پیچھے یہ آپ بیک گراؤنڈ دیکھ رہے ہیں، اسی طرح یہ گرین سگنل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت اچھی خبریں آنے والی ہے۔ اس کے علاوہ کل جو باتیں ہوئی ہیں اسے بات کروں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عرب کے وزٹ ویزوں میں بھی تجدید ہو گئی ہے، یعنی 30 ستمبر تک تجدید ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ جن کا اقامہ ہے یا پھر خروج وعودہ ہے، وہ ایکسپائر ہو رہے ہیں، تو وہ بھی ویٹ کریں، انشاءاللہ بہت جلد کل یا پرسوں آپ اس کے بارے میں بھی سنیں گے۔ اور فلائٹس کے حوالے سے بتا دوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے ہفتہ 10 دن کا انتظار ہے، انشاءاللہ بہت اچھی خبریں آپ کو ملیں گی اور تمام لوگوں کے لیے فلائٹس بحال ہو جائیں گی۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ منسٹری آف ہیلتھ پر آپ کس طرح اپنی رجسٹریشن کرواتے ہیں۔ منسٹری آف ہیلتھ کی جانب سے ایک پیغام یہ آیا ہے کہ جو ان یوزڈ ویزے ہیں، یعنی جن لوگوں نے ویزے لگوائے ہیں، نئے ویزے، وزٹ ویزے، اور وہ آنا چاہ رہے تھے لیکن کووڈ 19 کی وجہ سے نہیں آئے، تو ان کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ کووڈ 19 کی وجہ سے نہ آنے والوں کے لیے انہوں نے ویزے کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اس کے لیے ایک ویب سائٹ ہے جو میں اس ویڈیو کے ختم ہونے کے بعد لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، انجیز کے نام سے ہے، آپ اس پر جائیں۔ وہاں پر جب آپ جائیں گے، وہاں پر آپ آگے اپنے جو آپ کا کیٹیگری جو ہے، کیٹیگری وائز اس کو تقسیم کیا گیا ہے، آپ اپنی کیٹیگری میں چلے جائیں، اس کو کلک کریں، آپ وزٹر ہیں، آپ ویکسینیٹڈ پیپل میں آ رہے ہیں، یا پھر آپ فیملی
फैमिली विजिट वीज़े पर जाना है, जिस वीज़े में भी आ रहे उसमें दे दें आप, वही आपको जो भी आपका स्टेटस होगा वो स्टेटस आपका अपडेट हो जाएगा वहाँ पर, और उसकी साथ ही आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, वो प्रिंट करके आप अपने पास रख ले इसको। ये मैं आपको लिंक मैं शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है जनाब, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अल्लाह के फजल से मैं आपको लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इसके अलावा जो इकामा है, एग्जिट री एंट्री है, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द उसमें भी तजदीद हो जाएगी, उम्मीद रखें, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है। कहते हैं कि उम्मीदें बहार रख, पेवस्तर रह शजर से उम्मीदें बहार रख, यानी अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करो, नमाज पढ़ो, इंशाल्लाह सब काम आप लोगों के ठीक होंगे। अच्छा, अब आते हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट के हवाले से कल मेरे उस दोस्त के साथ क्या बात हुई। कल एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया और उसने कहा कि वो डायरेक्ट फ्लाइट के ज़रिए पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से डायरेक्टली दमाम पहुंच गया। मैं भी शौक हो गया कि किस तरह ये पहुंच गया, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट जो है वो तमाम की तमाम बंद है। एक ही फ्लाइट है, चार्टेड फ्लाइट जिसको कहते हैं, यानी एक मखसूस फ्लाइट होती है जो जिसके ज़रिए कफ़ील अपने लोगों को बुलवाता है और वही उसके तमाम मामलात जो है वो हल कर लेता है। तो उससे जब मेरी बात हुई तो उसने मुझे कहा कि आप तमाम स्पेशली आप लोगों के लिए, उसने कहा आप लोग भी उसके लिए दुआ करें कि उसकी नीयत को देखें, कि उसने कहा कि तमाम दोस्तों को पता चले कि मैं डायरेक्टली आया हूं, लेकिन शायद वो अभी मेरे इस लाइव को भी देख रहा हो। उसका जो मकसद था वो भी ठीक था, लेकिन मैं उसको थोड़े डिटेल में जाकर फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आप वाकई डायरेक्ट फ्लाइट से आए हैं तो आप मुझे अपना टिकट भेज दें। उसने मुझे अपना बोर्डिंग कार्ड भेज दिया। बोर्डिंग कार्ड के बाद मुझे थोड़ा शक हो गया कि यार ये कैसा बंदा डायरेक्टली पहुंच गया, क्योंकि फ्लाइट्स ही बंद है, तो किस तरह ये उसने बाकायदा तौर ये भी कह दिया कि भाई मैंने पाकिस्तानी वैक्सीन लगवाई है, यानी पाकिस्तान में उसने 2 डोज एस्ट्राजेनेका की ली हुई थी, और वो कह रहा था कि मैं डायरेक्टली पहुंच गया। तो मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता। उसने मुझे बोर्डिंग कार्ड भेजा। उसके बाद मैंने उससे पूछा कि आप मुझे अपना जो आपका सर्टिफिकेट है वो मुझे भेज दे। उसने अपना सर्टिफिकेट भी भेज दिया कि ये देखिए ये मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है। बाद में मैं मांगने वाला था कि आप मुझे ज़रा लाइव मेरे साथ मतलब व्हाट्सएप पे मुझे आप वीडियो कॉल करें कि मैं आपको देख लूं कि वाकई ये सर्टिफिकेट आपका है। तो उससे पहले कि मैं उससे पूछता, उसने मुझे अपनी तस्वीरें होटल की भेजी हैं। होटल में वो बैठा हुआ था, क्वारंटाइन था 7 डेज के लिए। अब हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जब मैंने इसकी तस्दीक कर दी, फिर भी मुझे थोड़ा बहुत शक था कि शायद ऐसा ना हो कि मैं गलत खबरें आप लोगों तक पहुंचाऊं। लेकिन उस भाई का भी बहुत शुक्रिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उसने अपने अपने अंदर जो जज्बा था वो दिखा दिया कि मेरे भाइयों के साथ उसको शेयर किया जाए और आप लोगों को ये बताया जाए कि किस तरह ये फ्लाइट्स होती है। असल में मैं आपको बताता हूँ हकीकत में है क्या। उस भाई की बात बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि ये वो लोग हैं जो एक खास पेशे से मुंसलिक है, ठीक है। अगर उन्होंने पाकिस्तान में कोई भी डोज लगवाई हो, मगरबी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन एंड फाइजर, उसमें से कोई भी वैक्सीन उसने अगर लगवाई हो, लेकिन अगर वो किसी ऐसे पेशे से मुंसलिक है जिस तरह कोई उस्ताद हो गया, मुअल्लिम जिसको कहते हैं, या फिर आप समझ ले कि वो एक बस ड्राइवर है एक कंपनी के साथ, लेकिन वो कंपनी बहुत बड़ी है, क्रेन ड्राइवर हो गया, ठीक है। लेकिन इस तरह लेकिन आम ड्राइवर की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि आम ड्राइवर मिल जाते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जिसकी वजह से कोई काम खराब हो रहा हो, जिसकी वजह से एक काम बंद हो रहा हो, यानी इसको की वर्कर्स कहते हैं, ठीक है। जिस तरह आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स आपको बहुत कम मिलेंगे, नर्सेज आपको बहुत कम मिलेंगी, इसी तरह अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं, आप कंपनी के मैनेजर हैं, लेकिन आप चूंकि आपकी वजह से उनका काम खराब हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है, तो कंपनी को लॉस होने की वजह से कफील क्या करता है, चार्टेड तैयारी को वो बाकायदा तौर पर एक लेटर लिखता है। और इस भाई ने मुझे ये भी बताया कि उन्होंने बाकायदा तौर पर जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा है तो एयरपोर्ट पर उसको रोका गया और तकरीबन 20-25 मिनट उसको रोका गया वहां पर, फिर उससे पूछगछ की कि आप किस तरह वहां से आए पाकिस्तान से। तो इसने बताया कि मैंने जब कफील का नंबर दे दिया तो कफील के साथ जब उसने बात की तो उसने मुझे कहा कि मोस्ट वेलकम, आप हमारे मुल्क आ सकते हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर हमें एक कंडीशन के तौर पर छोड़ा है, वो ये कि 7 दिन हमें क्वारंटाइन होना पड़ेगा। 7 दिन वो क्वारंटाइन रहा,
اور ابھی وہ کوارنٹائن میں ہے، تیسرا دن ہے اس کا، تو اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ جب باہر نکلے گا تو وہ مجھ سے لائیو آ کر تمام تر تفصیلات بتائے گا۔ لیکن اس کی بات بھی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگ ابھی سن رہے ہیں، شاید ان میں سے کوئی معلم ہو، کوئی کی ورکر ہو، تو آپ اپنے کفیل سے بات کریں، بلکہ آپ کا کفیل کوئی بھی ہو، اگر آپ کا کفیل تھوڑا بہت اس پر امیگریشن والوں کے ساتھ بات کرے، تو اگر آپ نے ویکسین پاکستان میں بھی لگوائی ہے تو آپ لوگ جا سکتے ہیں، کیونکہ کل سے یہ ایک ہی خبر بار بار آ رہی ہے کہ کیا ہم نے ایک ڈوز پاکستان سے لگوایا، ایک سعودی عرب سے لگوایا، تو ہم کیا جا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کا کفیل آپ کا ساتھ دے، اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا کہ تمام کی تمام جو اخراجات ہیں، کوارنٹائن کے اخراجات ہیں، بلکہ ٹکٹ کے پیسے بھی اس کے کفیل نے اس کو دیے ہیں، کیونکہ وہ ایک کمپنی میں کام کرتا ہے۔ پھر صبح میں نے اسے پوچھا کہ آپ کا کام کیا ہے، تو اس نے کہا کہ میں کمپنی کے ساتھ ڈرائیور ہوں، لیکن ہماری کمپنی جو ہے بہت بڑی کمپنی ہے، میں یہاں پر کمپنی کا نام شو نہیں کرنا چاہ رہا، نہ ہی میں اس لڑکے کا نام شو کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس نے مجھے صبح ریکویسٹ کی تھی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ انشاءاللہ آپ کے ڈیٹیلز جو ہے، اسی طرح آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے لوگوں کے پاس بھی ایسی کوئی خبر ہو تو آپ بے شک مجھے بھائی سمجھ کر مجھ پر اعتبار کر کے بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے قوائف جو ہے وہ محفوظ رہیں گے، کوئی اس طرح اس کا غلط استعمال نہیں ہوگا، انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ تو یہ ایک اچھی خبر ہے۔ شاید ایسے لوگ ہو جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کس طرح جا سکے، تو وہ اپنے کفیل کے ساتھ رابطہ کرے۔ اگر تو آپ کسی ایسی کمپنی کے ساتھ ہے جو بہت بڑی کمپنی ہے، اور آپ ایک ایسے پوسٹ پر ہے، کی ورکر جس کو کہتے ہیں، جس طرح آپ سمجھ لیں کہ ایک ٹیلی ویژن ہے، میں میڈیا کا مثال دوں گا، ایک ٹیلی ویژن ہے اور ایک ٹاک شو ہے اس میں، اور ایک بندہ وہ ٹاک شو کا میزبان ہے، وہ چلا گیا تھا، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا، تو اس بندے کا آنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، باقاعدہ طور پر وہ اس کے علاوہ جا نہیں سکتے، تو چلا نہیں سکتے اس پروگرام کو، تو اس لیے اس کا جانا وہاں پر بہت ضروری۔ اسی طرح سفارتکار ہو گئے، جس طرح سفارت خانے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی استثناء ہے، وہ بھی جا سکتے تھے۔ اگر ابھی بھی کوئی اپوائنٹ ہوتا ہے تو وہ بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی دوسرے شعبے سے، لیکن آپ کو ہونا چاہیے ایک کی ورکر، ٹھیک ہے، یہ میں کلیئر کر دوں یہاں پر۔ تو آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ لوگوں کو یہ تمام تفصیلات میں نے پہنچائی، آپ لوگوں کا بہت شکریہ، آپ لوگ آرام سے سنتے ہیں اس کو، اور دوسری بات یہ کہ اس بھائی کا بھی بہت شکریہ ادا کر دوں۔ اب آتا ہوں کہ کس طرح آپ مطلب یہ ہے کہ ترسیل سعودی عرب نے خبر کون سی دی ہے؟ سعودی عرب نے یہ خبر دی ہے، یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، کہ تارکین وطن نے جولائی میں 12.5 ارب ریال، یعنی 12.5 ارب ریال انہوں نے جولائی میں ترسیلی زر بھیجی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جون میں یہ ترسیلی زر 13.49 ارب ریال تھا، یعنی یہ پیسے بھیجے گئے تھے ٹوٹل، یعنی ایک مہینے میں 975 ملین ان کو نقصان ہوا ہے، یہ کم ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک سال کے دوران 5.57 ارب روپے ان کو نقصان ہوا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے۔ یہ میں رپورٹ بتا رہا ہوں، ساما بینک، سعودی سینٹرل بینک جو ہے، اس کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں باقاعدہ طور پر۔ یہ ایک اتھینٹک سورس ہے، جس کی وجہ سے یہ آپ سمجھ لے کہ انہوں نے یہ رپورٹ کیوں شائع کی ہے۔ یہ رپورٹ انہوں نے اس لیے شائع کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے دن بدن۔ بے شک ہمارے لوگ مزدور کار ہیں، بے شک ہمارے لوگ غریب ہیں، لیکن دل کے بہت بڑے ہیں، وہ جیسے بھی ہیں ترسیل زر، یعنی اپنے پیاروں کو پیسے ضرور بیچتے ہیں، جس کی وجہ سے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، بینک میں پیسے آتے ہیں، تو یہ پورا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ یعنی اس سال 5.57، یار خدا کے لیے آپ پلیز آپ مجھے کال نہ کریں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی اس چیز پر کافی غور کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ فلائٹس کھولنے کی طرف، یہ ایک اشارہ ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ فلائٹس انشاءاللہ یقین آپ مستحکم رکھیں، امید رکھیں کہ بہت جلد انشاءاللہ پاکستان سے فلائٹس ان تمام لوگوں کے لیے کھل جائیں گی جو اس وقت مصیبت میں ہیں۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ شیئر کروں، کیونکہ بہت زیادہ مجھے بہت زیادہ میں رش میں تھا کہ جلد سے جلد میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر۔ دوسری بات، وہ لوگ جو اقامہ ہولڈرز ہیں یا ان کے اقامے ایکسپائر ہو چکے ہیں، سعودی عرب میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے
ایک اچھی خبر ہے سفارہ پاکستان سے، میں نے صبح بھی شیئر کی تھی اپنے پیج سے۔ سفارہ پاکستان کے آپ ویب سائٹ پر چلے جائیں، وہاں پر یہ خبر بھی موجود ہے، باقاعدہ طور پر میں نے ان کے ٹویٹر سے یہ آپ لوگوں کے ساتھ خبر شیئر کی تھی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کا اقامہ ایکسپائر ہوئے 1 سال ہو چکا ہے یا اس سے کم سال کا عرصہ ہو چکا ہے، یعنی 11 مہینے ہو چکے ہیں، 11.5 مہینے، تو 2 ستمبر کو آپ سفارہ پاکستان چلے جائیں، اپنے قوائف لے جائیں، وہاں پر آپ کو مختلف کمپنیز کے لوگ ملیں گے، مؤسسات جو ہے وہ وہاں پر موجود ہوں گے، وہ لوگ آپ لوگوں کا انٹرویو کریں گے۔ اگر آپ اللہ نے چاہا تو شاید آپ لوگوں کا بھی اس میں قسمت ہو، آپ لوگ بھی اس میں سلیکٹ ہو جائیں۔ جن لوگوں کے پاس کام نہیں ہے تو شاید ان کو کام مل جائے۔ تو یہ ایک نیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، اچھی خبر تھی۔ اس کے علاوہ جو اقامہ اور خروج وعودہ کے حوالے سے جو خبر ہے کہ آپ اس کو ایک اپلیکیشن ہے انجیز کے نام سے، میں وہ لنک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جیسے ہی یہ ویڈیو ختم ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں انجیز کے حوالے سے۔ وہاں پر آپ اس پر کلک کریں اور وہاں پر آپ اپنا آپ کا جو کس کیٹیگری کا ویزا بھی ہو، آپ اس میں جا کر اس میں وہ کوٹ کریں، آپ کے پاس سرٹیفکیٹ آ جائے گا۔ سرٹیفکیٹ کو آپ اپلوڈ کریں اپنے پاس، یعنی وہ آپ کے پاس کاپی رہ جائے گی، اور اس میں آپ کو باقاعدہ طور پر بتایا جائے گا کہ آپ کا ویزا کتنے دنوں کے لیے یا کتنے مہینوں کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے۔ 30 ستمبر انہوں نے ڈیٹ دی ہے کہ 30 ستمبر تک انشاءاللہ یہ ایکسٹینڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ تھی آج کے لیے، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ تمام کی تمام خبریں پہنچاؤ۔ اس کے علاوہ ابھی آتے ہیں آپ لوگوں کی کمنٹس کی طرف۔ رحمان اللہ ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ محمد اکرام ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ نذیر حسین آپ نے میسج کیے ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جن لوگوں نے بھی میسج کیا بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں یار مجھے ابھی بہت زیادہ کومنٹس ہیں، مجھے 1 منٹ میں یہ اچھا یہ وہاب خان، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا، لو یو بردر۔ اچھا ٹھیک ہے، اچھا یہ بہت اچھی ایک بات پوچھی ایک دوست نے، سر جنہوں نے پاکستان میں ویکسین لگوائی ہے وہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کسی پیشے سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ ڈائریکٹ فلائٹ والی بات میں نے اس لیے کی کہ اس بھائی نے کہا تھا کہ آپ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچایا جائے، شاید وہ سن بھی رہا ہو۔ اور جو نئے ویزوں والے ہیں وہ اس کو میں بتا دوں کہ جو نئے ویزے ہیں انشاءاللہ وہ بھی بہت جلد اچھی خبر ملے گی آپ کو، اور بہت جلد آپ لوگ بھی جا سکیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ بھی بہت جلد جا سکیں گے۔ اچھا، سعودی عرب ویکسینیٹڈ لوگ مقیم پورٹل پر جا کر، ٹھیک ہے، جو لوگ ویکسینیٹڈ ہے سعودی عرب میں، یہ ایک اہم خبر آپ نوٹ فرما لیں کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ ہیں ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن جو لوگ جنہوں نے پاکستان میں ویکسین لگوائی ہے، اور آپ مقیم پورٹل پر جا کر اپنا اندراج کریں، اور روانگی سے قبل آپ صرف اور صرف 72 گھنٹے پہلے آپ اپنا مقیم پورٹل پر جا کر وہاں پر اپنا اندراج کریں، اور آپ کو دوبارہ میسج آ جائے گا کہ آپ کے جو ویکسین ہے وہ ایکسیپٹڈ ہے یا نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ کل ایک دوسری خبر مجھے ملی تھی، ایک دوست نے کہا تھا کہ وہ اس نے ایک ویکسین سعودی عرب سے لگوائی ہے، دوسری اس نے پاکستان سے لگوائی ہے، تو کیا وہ جا سکے گا؟ کیونکہ اس نے ایئرپورٹ پر کسی سے بات کی تھی اور وہ اس کو کہہ رہا تھا کہ آپ جا سکتے ہیں۔ یہ بالکل غلط خبر ہے، کلیئر کٹ اس میں کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب ویکسینیٹڈ پیپل ول گو اہیڈ۔ اچھا، حروب والوں سے بالکل، حروب اقامہ ایگزٹ ری انٹری ترحیل اور ڈپورٹ کے حوالے سے بالکل اچھا ہوا میں یہ سوال بھول گیا تھا۔ شروعات میں نے کہا تھا کہ اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا۔ ایک بھائی جو مجھے بار بار کال کرتا ہے، اور میں اس کی ہمت کو سلام کرتا ہوں کہ وہ کبھی صبح سویرے میں جب بھی اٹھتا ہوں تو اس کی ایک میسج میرے پاس ضرور ہوتی ہے، اور وہ یہی کہتا ہے کہ ڈپورٹ لوگوں کے حوالے سے بھی بات کریں۔ اچھا، ڈپورٹ لوگوں کے حوالے سے انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی ایک آواز اٹھائیں گے، لیکن فی الحال فلائٹس کھولنے دیں تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کے حوالے سے بھی بولیں گے، رپورٹ بنائیں گے اور آواز اٹھائیں گے، آپ لوگوں کی آواز بنیں گے۔ اب آتے ہیں حروب اقامہ ایکسپائر ہو یا پھر ترحیل کے ذریعے ڈپورٹ لوگ واپس جا سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا، آپ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیں کہ جن کا اقامہ ایکسپائر ہو جائے
وہ دوبارہ نئی ویزے پر جا سکتے ہیں، سمپل از دیٹ. اگر کوئی آپ حروب پہ آتا ہے، وہ بھی اس کے لیے کوئی ٹائم دیا ہوگا انہوں نے، تو وہ بھی جا سکتا ہے. ترحیل کے ذریعے اگر کوئی آیا ہے، آپ جب بھی اس پروسیس سے گزرتے ہیں تو اس پروسیس کے تھرو آپ کو ایک لیٹر دیا جاتا ہے، ایک سلپ دیا جاتا ہے. اس سلپ میں باقاعدہ طور پر کوٹ ہوتا ہے کہ آپ کو 1 سال کے لیے بین کیا جاتا ہے، آپ 1 سال بعد واپس آ سکتے ہیں، یا پھر آپ 2 سال بعد واپس آ سکتے ہیں. اسی طرح آپ اگر آپ کا کام ایکسپائر ہو جائے، اسی طرح ترحیل کے ذریعے بھی اس کے بھی کئی اقسام ہیں. اگر آپ ترحیل کے ذریعے بھی آتے ہیں جیل کے ذریعے، تو بھی آپ کو چوائس دیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ جب ڈپورٹ ہوتے ہیں اور آپ کے اس سلپ پر لکھا ہوتا ہے مرحل، یہ ایک لفظ نوٹ فرما لے، آپ کو اچھا پتا ہوگا کیونکہ آپ لوگ عربی زیادہ جانتے ہیں. مرحل کا لفظ استعمال ہوگا، اگر وہ لکھا ہے تو آپ کبھی بھی سعودی عرب ورک ویزے پر نہیں جا سکتے. البتہ آپ حج کے لیے جا سکتے ہیں اور عمرہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ ورک ویزے پر کبھی نہیں جا سکتے. تو میری درخواست ہوگی ان تمام دوستوں سے، اپنے دوست احباب سے جو اس وقت لائیو دیکھ رہے ہیں، آپ کوشش کریں اپنے کفیل کو کانٹیکٹ کریں. اگر کفیل آپ کے ساتھ اچھا ہے، کفیل آپ کو رسپانس دیتا ہے، تو اس سے بات کریں کہ آپ کو وہ بلوائیں. اگر وہ آپ کو بلواتا ہے اور آپ کو، یار پلیز، ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو بلواتا ہے تو شاید آپ کا کام بن جائے. میں گارنٹی نہیں دیتا، لیکن یہ ایک کوشش ہے. اور اس کو دیکھیں، حرکت میں برکت ہوتی ہے. آپ کوشش کریں اپنے کفیل سے ذرا بات کر لیں. بے شک اگر وہ کیونکہ اس پہ کوئی خرچہ نہیں آتا، وہ کفیل جو ہے اس کا ٹیکس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ حکومت کو ٹیکس دیتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی یار پلیز آپ مجھے کال نہ کرے تو بڑی مہربانی ہوگی، تھینک یو. اگر کفیل، سر حروف والے کے بارے میں بتا دیا کہ اگر آپ کو جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو ایک چٹ دیا جاتا ہے. اس چٹ پر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے. وہ 1 سال ہوگا، 2 سال، 3 سال، تو پھر آپ آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میرا بھائی مجھے بار بار تنگ کر رہا ہے، میں ان کو کوشش کر رہا ہوں کہ اچھا. تو یہ ساری باتیں تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کہا کہ شیئر کر لوں. منسٹری آف ہیلتھ کی جانب سے ان یوزڈ ویزے جو ہے وہ 30 ستمبر تک ایکسٹینڈ کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ سنگل انٹری ہو یا پھر ملٹیپل انٹریز جو بھی ہے، اس کی کاپی آپ نکال سکتے ہیں. انجیز ایک لنک ہے، میں ابھی شیئر کرتا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ. وہ لنک آپ اس پر چلے جائیں. اگر آپ نے وزٹ ویزا لگائے سعودی عرب کا، تو وہ وہاں پر آپ جا کر اس کی کاپی نکلوا سکتے ہیں. تو یہ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ آج یہ ڈیٹیلز میں شیئر کر دوں. آپ لوگوں سے گپ شپ بھی ہو جائے گی، گپ شپ بھی لگی. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ چکی ہوگی اور سمجھ آ چکا ہوگا. اور سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ امید رکھے عمرے کی بات کے حوالے سے، سعودی گزٹ میں جو خبر آئی ہے عمرے کے حوالے سے، وہ آپ سوچ لیں کہ یہ ایک گرین سگنل ہے. اسی طرح ترسیل زر میں کمی کی جو خبر ہے، یہ بھی ایک گرین سگنل ہے اسی طرف کے جلد سے جلد فلائٹس کھول دی جائے. انشاءاللہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ میں آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھوں گا. کل اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی، نیوز کے حوالے سے یا پھر جو بھی ہوا لائف کے ذریعے یا کسی طرح بھی ہوا، تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.